کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہے جو نہ تو کوئی عظیم الشان بادشاہ تھے اور نہ ہی انہیں منصب نبوت پر فائز کیا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود خالق کائنات نے ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ یہ وہ دانائے وقت تھے جن کی حکمت کے قصے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اتنے ہی تازہ اور اہم ہیں جتنے وہ پہلے دن تھے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت حکیم لقمان کا، وہ ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے اس خزانے سے نوازا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک عام شخص جو ایک وقت میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، وہ دانائی کی ان بلندیوں تک کیسے پہنچا؟ اگر ہم حضرت حکیم لقمان کے پس منظر کے بارے میں تاریخ کے افلاک پلٹیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق حبشی یا افریقی نسل سے تھا۔ ان کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے راوی لکھتے ہیں کہ آپ پس قد، چپٹی ناک اور موٹے ہونٹوں والے سیاہ فام شخص تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا زمانہ حضرت داؤد کے عہد کے قریب تھا اور آپ نے ایک طویل عمر پائی، یہاں تک کہ بعض جگہ پر آپ کی عمر 1000 سال بھی بیان کی گئی ہے۔ سماجی طور پر تو آپ ایک غلام تھے، لیکن آپ کی روح اور فکر کسی بھی زنجیر سے آزاد تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز ایک چرواہے کے طور پر کیا، لیکن آپ کا اصل کام اپنے ارد گرد بکھری فطرت کے مظاہر سے سبق حاصل کرنا تھا۔ تو دوستو، حضرت حکیم لقمان کا حکمت تک پہنچنے کا سفر کوئی اتفاقی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے مسلسل مشاہدے، صبر اور خاموشی کا نتیجہ تھا۔ وہ اکثر گھنٹوں خاموش رہتے اور کائنات کی تخلیق پر غور کرتے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حکمت کہاں سے سیکھی؟ تو آپ نے انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اندھوں سے حکمت سیکھی ہے، جو اس وقت تک اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتے جب تک زمین کو ٹٹول کر دیکھ نہ لیں۔ ان کا یہ طرز فکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دانائی کتابوں سے زیادہ زندگی کے تجربات اور گہرے مشاہدے میں چھپی ہوئی ہے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ صرف سوچتے تھے، بلکہ ان کی عظمت کا راز اس پر عمل کرنے میں تھا۔ حضرت لقمان کی زندگی کا وہ رخ سب سے زیادہ متاثر کن ہے جہاں ان کی حکمت کا امتحان لیا گیا۔ ایک دفعہ ان کے مالک نے ایک بکری ذبح کرنے اور اس کے جسم کے 2 بہترین حصے لانے کو کہا، تو آپ نے دل اور زبان پیش کر دیے۔ کچھ دن بعد مالک نے پھر حکم دیا کہ اب اس کے 2 بدترین حصے لے کر آؤ، تو آپ نے پھر سے دل اور زبان پیش کر دیے۔ جب حیران ہو کر مالک نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اگر یہ 2 عضو درست ہیں تو ان سے بہتر کچھ نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت لقمان کی حکمت سب سے مختلف نظر آئی اور لوگوں کو احساس ہوا کہ دانائی صرف بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کا نام ہے کہ زبان اور دل انسان کی شخصیت کے اصل معمار ہیں۔ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو حکیم لقمان کی پہچان بنا، یعنی وہ نصیحتیں جو انہوں نے کی تو اپنے بیٹے کو تھی، لیکن ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے جس بات پر زور دیا وہ توحید تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو دوستو، یہ نصیحت صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں تھی، بلکہ انسانی نفسیات کی گہرائی میں اتری ہوئی حقیقت تھی کہ جب انسان اپنے خالق کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا ہے تو اپنی خودی اور وقار کو کھو دیتا ہے۔ حضرت لقمان نے روزمرہ زندگی کے آداب سکھاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تم چلو تو زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ انسانی نفسیات بتاتی ہیں کہ تکبر انسان کو تنہا کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی سے لوگوں کے دلوں میں جگہ دلاتی ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ اپنی آواز کو پس رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ اس نصیحت کے پیچھے یہ فلسفہ چھپا ہے کہ چیخنے چلانے سے بات میں اثر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دلیل اور نرم لہجہ دوسروں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان نے صرف اخلاقی اصول نہیں بتائے، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے عملی نسخے بھی دیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب کسی کے گھر میں ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور جب لوگوں کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو دوستو، یہ 4 باتیں
آج کے دور میں اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ اس وقت تھی، کیونکہ یہ انسان کو خود پر قابو پانا سکھاتی ہے۔ حکیم لقمان کی زندگی کا ایک اور دلچسپ واقعہ ان کی ذہانت کی گواہی دیتا ہے۔ ایک دفعہ جب ان کے مالک نے ان پر پھل چوری کرنے کا الزام لگایا تو آپ نے انتہائی پرسکون انداز میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے اپنے مالک سے کہا کہ ہمیں گرم پانی پلایا جائے اور پھر جنگل کی طرف دوڑایا جائے۔ جب سب غلام گرم پانی پی کر دوڑے تو ان کی طبیعت بگڑ گئی، تو جن لوگوں نے واقعی پھل کھائے تھے انہوں نے وہ اگل دیے، جبکہ حضرت لقمان کا پیٹ صاف رہا کیونکہ انہوں نے کچھ چرایا ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی کو کسی شور و گل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنا راستہ بناتی ہے۔ نصیحتوں کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے، اس لیے اس میں بچنے کے لیے اپنی کشتی تقویٰ اور ایمان کو بناؤ۔ انہوں نے وقت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم کل پر کام ٹالنے کے عادی ہو چکے ہیں، یہ نصیحتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے۔ حکیم لقمان نے سماجی تعلقات کے بارے میں بھی بہت گہری باتیں کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دشمن کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ایک چھوٹا سا مچھر ہاتھی جیسے بڑے جانور کو بھی بے چین کر سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے دوستی پرکھنے کا ایک طریقہ بتایا کہ دوست کی پہچان مصیبت میں ہوتی ہے، کیونکہ خوشی میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی یہ باتیں انسانی نفسیات کا نچوڑ ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم موڑ آتا ہے جہاں حکیم لقمان کی حکمت کی ایک اور مثال سامنے آتی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرے۔ یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں، اور سچا عالم وہی ہے جو ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گوگل یا انٹرنیٹ ہی سب کچھ ہے، ان کی بات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دوسروں کے تجربات سے سیکھنا ہی اصل دانشوری ہے۔ حضرت لقمان کی باتیں آج کے دور کے والدین کے لیے بھی ایک بہترین رہنمائی پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جس محبت اور شفقت سے نصیحتیں کی، وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تربیت صرف حکم دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ مثال بن کر کے دکھانے کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی سکھایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا کام ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ یہ پیغام آج کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، جو اکثر جدت کے نام پر رشتوں کی اہمیت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جدید معاشرے میں جہاں ہر طرف افراتفری پھیلی ہے، وہاں حکیم لقمان کی خاموشی کی نصیحت ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر بغیر سوچے سمجھے بولتے اور لکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ اگر ہم ان کی اس بات پر عمل کریں کہ ہر بات بولنے سے پہلے اسے حکمت کے ترازو سے تولنا ضروری ہے، تو آدھے سے زیادہ مسائل تو خود بخود حل ہو جائیں گے۔ کہانی کے اس اختتام پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان کی زندگی سے ہمیں صرف نصیحتیں نہیں ملتی، بلکہ وہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کا رنگ، اس کا مقام یا اس کی غربت، اس کی عظمت کی راہ میں رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ عظمت کا معیار صرف تقویٰ، شکر گزاری اور حکمت میں ہے۔ ان کی نصیحتیں آج بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے خالق کو پہچانو، اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرو اور اپنی زبان کو لگام دو۔ تاریخ کی اس عظیم شخصیت کا سفر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں ان کی نصیحتوں کو جگہ دی ہے؟ کہ ہم اپنے بچے کو وہی سکھا رہے ہیں جو انہوں نے سکھایا تھا؟ حضرت لقمان نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک غلام اپنی سوچ اور کردار کی بدولت کائنات کی سب سے معتبر کتاب کا حصہ بن سکتا ہے۔ ان کا ذکر ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ دانائی اللہ تعالیٰ کا وہ عطیہ ہے جو صرف انہی کو ملتا ہے جو شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں۔